والا ہے, اس کی شفقت افزی ہے. بہنوں بھائیوں, یسوع مسیح کے قدوس اور مبارک نام میں سب کو سلام. کل ہم نے راست بازی کے کاموں میں سے خیرات کے اوپر کچھ نظر کی تھی. کلام مقدس میں سے پاک روح کے زیر سایہ ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھیں. آج ہم اسی مضمون کو آگے لے کر چلیں گے. آئیے خیرات کے تعلق سے کلام خدا میں سے استثناء کی کتاب اور اس کا 15واں باب نکالیے. استثناء کی کتاب ہے, اس کا 15واں باب, تو اس کی 7ویں آیت مبارکہ سے ہم اس ورد کو پڑھنا شروع کریں گے. جو بھی نکالتا ہے اس کے لیے موقع ہوگا کہ جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے. جی بیٹا ذرا اٹھ کے پڑھو, ذرا تھوڑا اونچا. جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے, اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو, تو اپنے اس مفلس بھائی کی طرف سے نہ اپنا دل سخت کرنا اور نہ اپنی مٹھی بند کر لینا. آمین. جی, جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے, اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائیوں میں سے کوئی مفلس ہو. پھاٹکوں سے مراد ہم یہ لیں گے آج کہ آپ کی دانست میں, آپ کی ارینج میں, آپ کی نظر میں, اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی آپ کا بھائی ہے جو مفلس ہے اور اس کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے, تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ اپنا دل سخت نہ کرنا اور اپنی مٹھی بند نہ کرنا, بلکہ 8ویں آیت مبارکہ, بلکہ اس کی احتیاجیں رفع کرنے کو, جو چیز اسے درکار ہو اس کے لیے تو ضرور فراخ دستی سے اسے قرض دینا. خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ 7واں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے, اور تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے, اور وہ تیرے خلاف خدا سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے, بلکہ تجھ کو اسے ضرور دینا ہوگا, اور اس کو دیتے وقت تیرے دل کو برا بھی نہ لگے, اس لیے کہ ایسی بات کے سبب سے خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں اور سب معاملوں میں جن کو تو اپنے ہاتھ میں لے گا تجھ کو برکت بخشے گا. اور چونکہ ملک میں کنگال سدا پائے جائیں گے, اس لیے میں تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو اپنے ملک میں اپنے بھائی یا کنگالوں اور محتاجوں کے لیے اپنی مٹھی کھلی رکھنا. یہ ایمانداروں کے لیے حکم بھی ہے اور ایمانداروں کا کے اندر یہ خوبی بھی ہونی چاہیے. آج ہم خیرات کے تعلق سے چند ایک باتیں سیکھیں گے. ہم پہلی بات سیکھیں گے کہ ہم خیرات کیسے کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ دینے کو کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کسی کو کھانا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس کسی کو پیسہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ہم پھر خیرات اور کیسے کر سکتے ہیں. آئیے ایک سٹوری کے اوپر نگاہ کریں گے. دوسری صلاحیت کی کتاب نکالیے. دوسری صلاحیت کی کتاب ہے, اس کا 4تھا باب ہے. دوسری صلاحیت کی کتاب ہے, اس کا 4تھا باب ہے, اور اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ہم اس سٹوری کے اوپر نگاہ کریں گے. جو ہم پوائنٹ سیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی اپنے بہن بھائی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس کچھ ایک کھانا دینے کے لیے نہیں ہے, تو ہم کسی اور طریقے سے پھر خیرات کیسے کر سکتے ہیں. آئیے اس کو پڑھنا شروع کریں گے. جی, جو بھی نکالتا ہے اس کے لیے موقع ہوگا کہ دوسرا صلاحیت کی کتاب ہے, 4تھا باب, پہلی آیت مبارکہ سے پڑھیے. اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے, اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا, سو اب قرض خوا آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے. جی, انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت الیشا خدا کے خادم کے پاس فریاد کر رہی ہے
اپنے شوہر کے متعلق کہ میرا شوہر تو تیرا خادم تھا، وہ مر گیا ہے، اب ہم نے کسی سے کچھ قرض لیا تھا، اب قرض خواہ آیا ہے کہ قرض ہم واپس کریں، لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بن جائیں۔ آگے پڑھیے۔ علیشا نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، علیشا نے اس بہن سے کہا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ اب دیکھیے علیشا، جس پوائنٹ کو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ علیشا کے پاس اس ٹائم پیسے نہ ہوں، اس کو دینے کے لیے کچھ سونا چاندی نہ ہو کہ وہ جا کر بیچے اور اس قرض خواہ کو قیمت ادا کر دے، لیکن اس نے کیا کیا ہے پھر؟ جی پڑھیے۔ اس نے کہا تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن اعارت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل اڈھیلنا اور جو بڑھ جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزارا کرنا۔ جی، یہاں سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کر کے بھی ان کے لیے خیرات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علیشا نے اس بہن کے لیے دعا کی ہے اور دعا کے وسیلہ سے خداوند نے اس کو برکت دی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کسی کو اپنے بہن بھائی کو ہیلپ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی روٹی پانی یا جوتی کپڑا نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے برکت مانگ کے بھی خیرات کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے سٹوری کو واضح دیکھ لیا ہے۔ پھر ہم دوسرا پوائنٹ سیکھیں گے کہ خیرات کرنا اس سے بھلائی پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہم برکت کا سبب بنتے ہیں۔ نکالیے، استثنا 15واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت ہے۔ استثنا 15واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت مبارکہ ہم دیکھیں گے۔ جی، اگر ہم کسی کے لیے خیرات نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے کیا خدا کی نظر میں ٹھہر سکتا ہے؟ جی پڑھیے ذرا کیا لکھا ہے۔ خبردار رہنا کہ تیرے دل میں یہ برا خیال نہ گزرنے پائے کہ تو 7ویں سال جو چھٹکارے کا سال ہے نزدیک ہے، اور تیری مخلص بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے۔ کیا ٹھہرے گا جی؟ گناہ ٹھہرے گا۔ ہمارے پاس دینے کے لیے ہے بھی، ہمیں خدا نے برکت بھی دی ہے، تو اگر ہمارے پاس کوئی بہن بھائی ہمارا کوئی عزیز آ جاتا ہے تو اگر ہمارے پاس نہیں تو پھر ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ کو دینے کے لیے، کچھ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کچھ چیز موجود ہے، روپیہ پیسہ روٹی کپڑا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پھر دینا ہے اسے۔ اگر نہیں دیں گے تو اگر وہ خدا سے فریاد کر دے، میں نے بہت سے اپنے بہنوں بھائیوں کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں کے حالات کیسے ہیں، ان کے پاس دینے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، تو ہمیشہ انسان اس کے پاس جاتا ہے جس کے پاس کچھ دینے کو ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کسی کے پاس نہیں جاتا۔ تو اس لیے ایک اور سٹوری کے اوپر ہم نگاہ کریں گے۔ دیکھیے ذرا لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت مبارکہ سے ہم اس سٹوری کو دیکھیں گے کہ بھلائی کرنا، خیرات کرنا، نیکی کرنا خداوند کی نظر میں کتنا بھلا ہے، اور خداوند کتنی برکتیں خیرات کرنے والوں کو اور نیکی کرنے والوں کو دیتا ہے۔ لوکا کی انجیل 10واں باب
30वीं आयत मुबारका कलाम खुदा में से देखेंगे। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। जी सुनिए जरा, ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, बड़ी बरकत स्टोरी है। यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से कहाँ जा रहा है? यरू की तरफ जा रहा है। था कि डाकुओं में गर गया। हाँ जी। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उसी राह से गुजर रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। अच्छा जी, पहले केड़ा आया है? काहिन आया है कि पादरी आया जी है? पादरी ने वेख्या है कि इत्थे भलाई करनी पैनी है, इत्थे ते नेकी करनी पैनी है, इत्थे ते नाल हमदर्दी करनी पैनी है। ते पादरी ने फिर की कीता है? हमदर्दी कीती है, भलाई कीती है, नेकी कीती है। कलाम की बयान करते कि कतरा के होर राह से चला गया है। उस तो बाद एक एल्डर आया जी, ठीक है, एक लावी आया है। लावी ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹ ਲਾਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਤਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਵੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ? एक सामरी आया, एक गैर कौम का बंदा आया है। तो फिर के लिए आगे के लिए है जी, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा। उसके पास आया है, उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर उसको बांधा है और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया जी। और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बठारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिरा गया था, तेरी दान में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जा तू भी ऐसा ही कर। अगर हमें खुदा तौफीक देता है तो हम हर तरह से अपने बहनों भाइयों की, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों की, अपने रूहानी बहनों भाइयों की हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको कुछ दे कर सकते हैं, अगर देने के लिए कुछ है तो ज़रूर दें। और एक और बात देखेंगे, यकूब का ख़त निकालिए, 4था बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। यकूब का ख़त 4था बाब 17वीं आयत। बस जो कोई भलाई करना चाहता है जी, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। क्या है जी? उसके लिए ये गुनाह है। तो दुआ करनी किनू नहीं आती जी? दुआ तो सारे करनी आती है ना। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗ सकने हैं। तो इसलिए बहनों भाइयों, भलाई करना सब मुकद्दसों के लिए ज़रूरी है, ईमानदारों के लिए ज़रूरी है। फिर हम दूसरा पॉइंट सीखेंगे कि खैरात, नेकी, भलाई करनी किस तरह है। ठीक है, आइए मत्ती की इंजील निकालिए, उसका 6वां बाब निकालिए। हमने खैरात करनी कैसे है, कलाम खुदा हमें हर बात का तरीका बताता है। मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 6वां बाब और उसकी 4थी आयत है। मत्ती की इंजील 6वां बाब और उसकी, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ करे। जी, मत्ती की इंजील है 6वां बाब है 4थी आयत। ताकि तेरी खिरात पोशीदा रहे। ताकि तेरी खिरात, बल्कि तीसरी आयत से पढ़िए, क्या कैसे खिरात हमने करनी कैसी है? बल्कि जब तू खिरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ कटता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने जी, ताकि तेरी खिरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी
میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے کیا گا. دے گا جی؟ بدلہ دے گا. بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ. مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں میرے دو ہاتھ ہے, اگر میں کچھ بھی کام کروں گا تو اگر یہ ہاتھ کرے گا تو اس کو تو پتہ چل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر میں کچھ کام بھلائی کا کرنے والا ہوں تو میری بہن فلاں کو پتہ نہ چلے, ہمارے جو ساتھ والا بندہ ہے اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ اس بہن نے, اس بھائی نے کس کے ساتھ بھلائی کی ہے, نیکی کی ہے, اس نے کس کے لیے خیرات کو پیش کیا ہے. تو ہم نے خیرات کیسے کرنی ہے؟ پوشیدگی میں. اس سے ہمارا جو بدلہ ہے کس نے دینا ہے؟ خدا نے دینا ہے. یسایہ کی کتاب نکالیے, 58 باب نکالیے, یسایہ کا صحیفہ اس کا 58 باب نکالیے کہ ہم نے خیرات کرنی کیسے ہے اور کن کن کو دینی ہے, خیرات دینی ہے. یسایہ 58 باب اس کی 7ویں آیت مبارکہ. یسایہ 58 باب اس کی 7ویں آیت مبارکہ. اچھا بلکہ 6ویں سے پڑھیں اس کو. اچھا میرا سوال پہلے یہ ہے کہ بہنوں میں سے, بھائیوں میں سے کون کون روزہ رکھتا ہے؟ روزہ رکھتی ہیں آپ؟ سن لیجئے پھر یہ روزے میں بھی خیرات ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی اس لیے روزے رکھے ہوتے ہیں تو روزہ مکمل روزہ کس طرح ہوتا ہے ہم پڑھیں گے. پڑھیے جی کیا لکھا ہے 6ویں آیت. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں. جی کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندن کھولیں. اور جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں. مظلوموں کو آزاد کریں. بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. جی ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. جی جدوں روزہ رکھنا ہے تو وہ جڑی روٹی بنتی ہے جن ٹائم کی روٹی تساں چھڈنی ہے روزے وچ, کیا لکھا ہے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. جی اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے. اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے. کیڑا لیا جی اپنے گھر چ مسکینوں کوئی بھی نہیں لیا. تو بھاویں پادری تو بھاویں جڑا مرضی کوئی بھی نہیں دستا پوچھتا کسی کو. ٹھیک ہے کی ہے جی. اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے. اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے. اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے. اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ اور کرے. تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے. روزہ رکھنا ہے جے تو کسی بھن یا بھائی نے روزہ رکھ دیے 12 گھنٹے کا تو وہ حساب لا لینا ہے. جے کوئی رکھتا ہے 8 گھنٹے کا وہ حساب لا لینا ہے. جن ٹائم دی روٹی وہ تسی چھڈ رہے ہو وہ تساں ایسٹیمیٹ لگا لینا ہے. یا وہ روٹی جیڑی ہے تے کھوانی کنہاں نوں ہے؟ مسکیناں نوں جو آوارہ ہیں. ٹھیک ہے اپنے گھر میں لائیں. چلو اپنے گھر سے تسی نہیں انہوں نے لیا سکتے تو کم از کم جڑے پیسے بنتے ہیں کوئی لنگھدے ٹپدے بازار جاندے سڑک جاندے کوئی مسکین ویکھ لو آوارہ ویکھ لو انہوں تسی دے دیو بھائی ہے خدا نے تیرے واسطے جڑا ہے یہ انتظام کیتا ہے. اصل روزہ یہ ہے کمپلیٹ روزہ ایسے ہوتا ہے. پھر جو خیرات ہے روزے کی خیرات بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ روزے میں بھی خیرات ہم نے کرنی ہے. تو اس کے بعد ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے. لوکا کی انجیل دیکھیے ذرا 14واں باب نکالیں کہ خیرات کے کتنے فائدے ہیں اور کرنی کیسے کیسے ہے. لوکا کی انجیل 14واں باب نکالیے ذرا 12ویں آیت مبارکہ. پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جی پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا. کہتا ہے کہ جب تو رات کا کھانا تیار کریں اپنے دوستاں بھائیاں نوں رشتہ داراں نوں دولت منداں نوں پڑوسیاں نوں نہ بلا. جی کیوں نہ بلا بھائی؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو ہاں جائے. جی. بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں لنجوں لنگڑوں اندھوں کو بلا. کیونکہ بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں لنجوں لنگڑوں اندھوں کو بلا. اور تجھ پر برکت ہوگی. کیا ہوگی؟ اور تجھ پر برکت ہوگی. تو اس لیے خیرات کی بڑی برکتیں ہیں. خیرات دینے سے کرنے سے خدا ہمارے اوپر بڑی
برکتیں لے کے آتا ہے. اور کل ہم نے سیکھا تھا کہ خیرات میں اول درجہ کن کا ہے؟ کس کو یاد ہے کہ خیرات میں اول درجہ کن کا ہے؟ جی غریبوں کا. چلو حوالہ پھر پڑھ لیتے ہیں. استثناء ذرا نکالیے 7واں باب 15واں باب 7ویں 8ویں آیت. استثناء 15واں باب. خیرات کرنے میں اول درجہ کن کا ہے؟ ہم نے یہ پوائنٹ دیکھنا ہے کہ استثناء 15واں باب 7ویں اور 8ویں آیت. جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے ہاں جی. اگر اس میں کہیں تیرے پھاٹکوں کے اندر تیرے بھائی میں سے کوئی مفلوس ہو. مفلس ہو. اچھا جی. مفلس پہلے کہڑے نے؟ مفلس. مفلس ہے کہڑے نے؟ تیرے بھائیوں میں سے. ٹھیک ہے. تے بھائی یہ نہیں جڑے سکے بھائی نے بھرا نے سارے جے بیٹھے ہیں. کون بیٹھے ہیں؟ سارے بھن بھرا بیٹھے ہیں. جڑے ایماندار نے وہ سارے آپس کی نے بھن بھرا نے. تے اپنے پہلا ویکھنا ایمانداراں وچوں کہ جڑے ایمانداراں وچوں اپنے بھن بھراواں وچوں کوئی مفلس ہے تے کی کرنی ہے؟ او دی ہیلپ کرنی ہے. اس تو بعد پھر دوجے لوگ نے جنہاں نوں اساں سپورٹ کرنی ہے. آخری والا دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. 2 کرنتھیوں کا خط نکالیے. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے 8واں باب 7ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں 8واں باب 7ویں آیت. ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم آخری پوائنٹ دیکھیں گے آج کی کلام کے تعلق سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. خیرات کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے. کچھ چند پوائنٹ ہم نے کلام خدا میں سے خیرات کے تعلق سے سیکھے. ہم آخری پوائنٹ دیکھیں گے کہ ہم نے خیرات کے بارے میں کیا کرنا ہے. جی پڑھیے ذرا دوسرا کرنتھیوں 8واں باب 7ویں آیت. بس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے. اچھا جی کیا کہہ رہا ہے؟ اور جیسے تم ہر بات میں ایمان. دیکھو ہن ساڈا ایمان بھی ہے. پھر اسی کلام بھی سیکھنے کلام کرنے ہی پے ہیں. پھر سارے کو علم بھی ہے. لکھا ہے بس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو. آگے اور جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو ویسے ہی اس خیرات کے کاموں میں بھی سبقت لے جاؤ. ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. تو اس لیے کلام ہمیں سبقت لے جانے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن کس کام میں؟ خیرات میں. تو اس لیے جن بہن بھائیوں کے پاس توفیق ہے کہ وہ روپے پیسے سے روٹی کپڑے سے کسی مفلس کی کسی محتاج کی یا کسی ضرورت مند اپنے بہن بھائی کی ہیلپ کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے. اگر نہیں تو باقی ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے دعا میں خداوند سے اس کے لیے بھلائی کی دعا کر سکتے ہیں, نیکی کی دعا کر سکتے ہیں, اس کے پورے گھرانے کے لیے برکت کی دعا کر سکتے ہیں. تو خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کا فضل بخشے. آمین.